1754 میں احمد شاہ بہادر کے معزول ہونے کے بعد اس کے وزیر عماد الملک نے شہزادہ عزیز الدین کو مغلیہ سلطنت کے تخت پر بٹھا دیا۔ شہزادہ عزیز الدین کی پیدائش 6 جون 1699 کو برہان پور میں ہوئی۔ عزیز الدین مغلیہ سلطنت کے شہنشاہ بہادر شاہ اول کا پوتا تھا۔ اس کے والد کا نام معز الدین تھا اور اس کی والدہ کا نام انوپ بائی تھا جو ایک راجپوت شہزادی تھی۔ عزیز الدین کی عمر اس وقت محض 7 سال تھی جب اس کے پردادا عالمگیر اورنگزیب کا دکن میں انتقال ہو گیا، جس کے بعد اس کا دادا بہادر شاہ اول مغلیہ سلطنت کے تخت پر بیٹھا، مگر اس کی موت کے بعد مغلیہ سلطنت میں جانشینی کی جنگ شروع ہوئی جس میں اس کا والد جہاندار شاہ شہزادہ فرخ-سیار کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ فرخ-سیار نے مغلیہ سلطنت کا تخت سنبھالتے ہی 1714 میں شہزادہ عزیز الدین کو قید کر دیا اور اس قید سے پورے 40 سال بعد 1754 میں عزیز الدین کو رہائی ملی۔ 1754 میں احمد شاہ بہادر کے معزول ہونے کے بعد اس کے وزیر عماد الملک نے شہزادہ عزیز الدین کو مغلیہ سلطنت کے تخت پر بٹھا دیا۔ جب وہ تخت پر بیٹھا تو اس کی عمر 55 سال تھی اور اس نے عالمگیر ثانی کا لقب اختیار کیا۔ عالمگیر ثانی ایک نااہل حکمران تھا جسے انتظامیہ اور جنگ کا کوئی تجربہ نہ تھا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جیل میں گزار دیا تھا۔ وہ ایک کمزور حکمران ثابت ہوا جس کے تمام تر اختیارات اس کے وزیر عماد الملک کے ہاتھ میں تھے۔ 1756 میں احمد شاہ ابدالی نے ایک بار پھر ہندوستان پر حملہ کیا اور دلی پر قبضہ کر لیا اور خوب لوٹ مار کی۔ دوسری جانب عالمگیر ثانی کے وزیر عماد الملک نے مراٹھوں سے ہاتھ ملا لیا، جس کی وجہ سے مراٹھوں کی طاقت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ان تمام حالات کی وجہ سے عالمگیر ثانی اور عماد الملک کے درمیان تعلقات بگڑتے چلے گئے اور یہ تعلقات اس انتہا تک بگڑے کہ عالمگیر ثانی کے بیٹے علی گوہر عبداللہ مرزا کو بھی دلی چھوڑ کر فرار ہونا پڑا۔ عالمگیر ثانی اور عماد الملک کے درمیان ہونے والی کشمکش میں آخرکار جیت عماد الملک کی ہوئی اور اس نے 10 نومبر 1759 کو عالمگیر ثانی کو قتل کر دیا۔ عالمگیر ثانی کے قتل کے ٹھیک 1 مہینے بعد عماد الملک نے شہزادہ محی الملت کو 10 دسمبر 1659 کو مغلیہ سلطنت کے تخت پر بٹھا دیا۔ شہزادہ محی الملت نے تخت پر بیٹھنے کے بعد شاہ جہان کا لقب استعمال کیا، مگر ٹھیک 10 مہینے بعد 10 اکتوبر 1760 کو دلی کے امراء نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کو تخت سے اتار دیا گیا، جس کے بعد اس کو دوبارہ قید کر دیا گیا اور اسی قید کے دوران 1772 میں اس کی وفات ہو گئی۔ شاہ جہان ثالث کے بعد یہ تخت ملا مغلیہ شہزادہ عبداللہ مرزا کو، جو کہ عالمگیر ثانی کا بیٹا تھا۔ شاہ عالم ثانی مغلیہ سلطنت کا ایسا بادشاہ تھا جس کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ زیادہ بد نصیب تھا یا زیادہ مظلوم۔ اپنے 48 سالہ عہد حکومت میں وہ پہلے 12 سال جان کے خطرے کی وجہ سے ہی دارالخلافہ دلی میں قدم بھی نہ رکھ سکا۔ دلی آنے کے بعد 17 سال تک اس نے ہر طرف بغاوتوں میں رہتے ہوئے اپنی آنکھوں سے مغلیہ سلطنت کے زوال کو دیکھا، جس کے بعد قدرت کو یہ منظور نہ تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے اس زوال کے مزید تماشے کو دیکھے۔ اس کے امیر الامراء غلام قادر روہیلہ نے اس کی آنکھیں نکال کر اسے اندھا کر دیا اور زندگی کے باقی 19 سال اس نے اسی حالت میں مغلیہ سلطنت کی حکومت کو سنبھالا۔ شاہ عالم ثانی عالمگیر ثانی کا بیٹا اور ولی عہد تھا۔ اس کی پیدائش ایسے حالات میں ہوئی جب اس کا والد عالمگیر ثانی لال قلعے میں نظر بند تھا۔ شاہ عالم کا اصل نام مرزا عبداللہ تھا اور بچپن میں لال میاں اور مرزا بلاکی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ بادشاہ بننے کے بعد اس نے ابو المظفر جلال الدین محمد شاہ عالم ثانی کا لقب اختیار کیا۔ اسیری کے باوجود اس کی تربیت شاہی دستور کے مطابق ہوئی۔ وہ فارسی، اردو اور ہندی کے علاوہ ترکی زبان پر بھی مہارت رکھتا تھا۔ جوان ہوا تو قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ اس کا والد عالمگیر ثانی مغلیہ سلطنت کا شہنشاہ بن گیا۔ اس دور میں مغلیہ سلطنت کا بادشاہ سلطنت کے امراء کے ہاتھوں ایک کٹ پتلی بن چکا تھا۔
وہ جسے چاہتے حکومت سے معزول کر دیتے یا قتل کر دیتے اور جسے چاہتے بادشاہ بنا دیتے۔ عالمگیر ثانی بادشاہ بنا تو مرزا عبداللہ کو سلطنت کا نیا ولی عہد مقرر کر دیا گیا۔ ولی عہد اس گھٹن، بے بسی اور بے یقینی سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ عالمگیر ثانی نے بھی بیٹے کی محبت میں یہی پسند کیا کہ اسے ایک جاگیر عطا کر دی جائے اور اسے دلی سے دور بھیج دیا جائے، لیکن اس کے ایک وزیر عماد الملک نے اس بات کو اپنے لیے خطرہ محسوس کیا اور عالمگیر کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو واپس دلی بلا لے۔ شاہ عالم خطرے کو بھانپ گیا اور محاصرے کے باوجود اودپور کی طرف فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اودپور کے نواب شجاع الدولہ نے اس کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ کچھ عرصہ لکھنؤ میں قیام کے بعد الہ آباد کے حاکم محمد قلی خان نے اس کو الہ آباد بلا لیا۔ وہ بہت دنوں سے بنگال پر حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے شاہ عالم کو بہار اور بنگال پر لشکر کشی کے لیے تیار کر لیا۔ شجاع الدولہ نے بھی اس تجویز کی تائید کی، لیکن اس مہم میں انہیں ناکامی ملی اور محمد قلی خان دل برداشتہ ہو کر الہ آباد واپس چلا گیا۔ مگر ولی عہد شاہ عالم اس ناکامی سے بالکل بھی دل برداشتہ نہ ہوا اور اکتوبر 1759 میں دوبارہ اس نے بہار کا رخ کیا۔ جب وہ بہار کے ایک قصبے میں پہنچا تو اسی وقت اس کو اپنے باپ عالمگیر ثانی کے قتل کی خبر ملی۔ شاہ عالم نے وہیں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ تاج پوشی کی رسوم کے بعد اس نے دوبارہ بہار میں آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ راجہ رام نارائن جو اس وقت بہار کا راجہ تھا، اس نے آگے بڑھ کر شاہ عالم کا مقابلہ کیا، مگر زخمی ہو کر پٹنہ کے قلعے میں چھپ گیا اور اتنے میں انگریزی فوج بھی راجہ کی مدد کو پہنچ گئی اور خاصے کشت و خون کے بعد شاہ عالم ثانی کو شکست ہو گئی۔ شکست کے بعد انگریز شاہ عالم کو لے کر پٹنہ قلعے آ گئے اور اس کو قلعے میں نظر بند کر دیا۔ اسی عرصے میں میر جعفر کے داماد میر قاسم، جس کو انہوں نے میر جعفر کی جگہ بنگال کا حاکم مقرر کیا تھا، بادشاہ کے پاس آیا اور 24 لاکھ روپے کے عوض بنگال کی نظامت کی سند حاصل کر لی۔ کچھ عرصے بعد میر قاسم کی انگریزوں کے ساتھ بگڑ گئی اور اس کو انگریزوں سے ایک بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری جانب شاہ عالم بھی انگریزوں کی قید سے رہا ہو کر الہ آباد شجاع الدولہ کے پاس چلا گیا تھا۔ میر قاسم بھی بھاگ کر الہ آباد آیا، جہاں اس نے بادشاہ کو اس بات پر مجبور کیا کہ بنگال پر فوج کشی کی جائے۔ شجاع الدولہ نے بھی اس بات کی تائید کی۔ بادشاہ شاہ عالم ثانی، میر قاسم اور شجاع الدولہ نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ بنگال پر چڑھائی کر دی اور انگریزوں کی مٹھی بھر فوج سے بکسر کے مقام پر 23 اکتوبر 1764 کو ایسی شکست کھائی جس نے ہندوستان کی تقدیر کا فیصلہ کر دیا۔ انگریز جو ابھی تک صرف تاجر تھے، اب ملک پر حکمرانی کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے بادشاہ سے بہار، بنگال اور اڑیسہ کی دیوانی اختیارات محض 26 لاکھ روپے کے عوض حاصل کیے۔ شاہ عالم کو الہ آباد اور کوڑا جہاں آباد کی جاگیر دے دی گئی اور بادشاہ کی حفاظت پر انگریزوں کو مامور کر دیا گیا، یعنی اب بادشاہ انگریزوں کی قید میں تھے۔ یہ مغلیہ سلطنت کا پہلا بادشاہ تھا جو انگریزوں کے سامنے اس حد تک مجبور ہو چکا تھا کہ اس کی حفاظت بھی اب انگریز فوج ہی کر رہی تھی۔ 31 جولائی 1788 کو دلی کے امراء نے شاہ عالم ثانی کے خلاف بغاوت کی اور شاہ جہاں چہارم کو مغلیہ سلطنت کے تخت پر بٹھا دیا۔ مگر ٹھیک 4 مہینے بعد 11 اکتوبر 1788 کو مراٹھاؤں اور انگریزوں کی مدد سے شاہ عالم ثانی نے اپنا تخت واپس لے لیا۔ بادشاہ انگریزوں کی قید سے انتہائی پریشان تھا۔ دلی جانا چاہتا تھا لیکن وہاں کے حالات بہت خراب تھے۔ آخرکار مرہٹھوں نے حفاظت کا وعدہ کر کے انہیں دلی واپس بلا لیا اور اسے اپنے اشاروں پر نچانے لگے۔ مرہٹوں نے بادشاہ سے روہیل کھنڈ پر حملہ کرایا، جہاں مرہٹوں نے خوب مال و دولت سمیٹی، مگر مغلیہ سلطنت کے حصے میں کچھ نہ آیا۔ بادشاہ روہیلا کے حاکم ضابطہ خان، جو کہ بادشاہ کے محسن نجیب الدولہ کا بیٹا تھا، اس کے بال بچوں کو پکڑ کر دلی لے آیا۔ انہی لڑکوں میں غلام قادر روہیلا بھی شامل تھا، جس کو بادشاہ نے خصی کر دیا اور زنانہ کپڑے پہننے پر مجبور کیا، اور اسی غلام قادر نے آخرکار موقع ہاتھ آنے پر بادشاہ کی آنکھیں نکال کر اپنی بے عزتی کا بدلہ لے لیا۔
غلام قادر روہیلا بھی مراٹھوں کے ہاتھوں بے دردی سے مارا گیا۔ اندھا ہونے کے بعد بھی مراٹھوں نے شاہ عالم کی بادشاہت کو برقرار رکھا اور بالآخر انگریزوں نے دلی آ کر مراٹھوں کو وہاں سے بھگا دیا اور اب بادشاہ 1,00,000 روپے ماہوار پر انگریزوں کا وظیفہ خوار تھا۔ اس طرح یہ اعزاز بھی شاہ عالم ثانی کے حصے میں ہی آیا کہ وہ مغلیہ سلطنت کا پہلا بادشاہ تھا جو انگریزوں سے تنخواہ لے کر ہندوستان پر حکمرانی کرتا تھا۔ اندھا ہونے کے بعد شاہ عالم ثانی نے اپنا سارا وقت عیش و عشرت، موسیقی اور شاعری میں وقف کر دیا اور اسی حالت میں بالآخر 19 نومبر 1806 میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ انشاءاللہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔